بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجنت سویٹس کے نام سے مشہور میری دکان شہر کی سب سے بڑی دکان تھی۔ مکمل طور پر شیشوں سے بنی ہوئی رنگ برنگی مٹھائیاں گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس دکان کے پیچھے یہ نام میرے دادا اور باپ کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ایسے ہی تو میری دکان کی مٹھائیاں مشہور ہوئی تھیں۔ اگر آج سے کئی سال پہلے وہ عجیب و غریب واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو شاید کبھی بھی ہمارے حالات نہ بدلتے۔ میرے دادا جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، جب پاکستان بنا حالات بہت مختلف تھے اور انڈیا میں بھی حلوائی کا کام کرتے تھے، لیکن جب پاکستان بنا تو وہ اپنی ساری دولت گھر بار وغیرہ چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے۔ دادا کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ جب دادا حیات تھے تو ابو کو اس بارے میں سب کچھ معلوم تھا، اور جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو انہوں نے ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پھر یہ عجیب و غریب بات بتائی تھی، جسے سن کر کافی وقت تک مجھے یقین نہ آیا تھا، لیکن ابو نے کچھ ایسے ثبوت دکھائے کہ مجھے ماننا ہی پڑا کہ سچ میں ہی دادا کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ ہماری مٹھائی کی دکان اور جنات کے ساتھ ہمارا رابطہ کئی سال پرانا ہے۔ یہ ایک راز کی بات تھی۔ مٹھائی کا تعلق جنات کے ساتھ ہمیشہ سے ہی رہا ہے، لیکن دادا کی زندگی اس قدر تبدیل ہو جائے گی، وہ بھی صرف ان جنات کی وجہ سے جو مٹھائی کے شوق میں ان کی چھوٹی سی دکان پر آتے تھے۔ وہ مٹھائیاں جنہیں دادا بڑی محنت سے تیار کرتے تھے، وہ دادا کے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کے دیوانے ہو جائیں گے، یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام کرم نواز ہے۔ میرا تعلق انڈیا کے شہر پٹنہ سے ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قتل و غارت عروج پر تھا، کیونکہ ہندوستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا تھا اور مسلمان ہندوؤں کے دشمن اور ہندو اور سکھ مسلمانوں کے دشمن بن چکے تھے۔ ایسے میں ہمارا سر چھپانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ہم وہ لوگ تھے جو بڑی محنت سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ میرا ایک بہت بڑا خاندان تھا، لیکن جب سنا کہ ہندوستان دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے، تب ہم اپنا سارا کاروبار گھر بار چھوڑ کر اپنے خاندان سمیت بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان پہنچے تھے۔ یہ لاہور بارڈر تھا، جہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں کو پناہ دی جا رہی تھی، کیونکہ ہجرت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پھر کافی مہینے گزرے جب ہمارے حصے میں بھی ایک گاؤں کا گھر آیا، گوگے یہ گھر بہت ہی عجیب و غریب اور پرانا سا تھا، اور اس میں ہندو بھی آباد رہ چکے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ گھر کسی نعمت سے کم نہیں لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اس پورے گاؤں میں مسلمان آباد ہونے لگے، لیکن کچھ ہندو بھی تھے جو پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ بھی اس گاؤں کے باسی بن کر یہاں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اب خاندان کو پالنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ ہاتھ میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ گو کے گھر وغیرہ سب کے حصے میں آیا تھا، لیکن نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ انڈیا میں میری مٹھائی کی دکان تھی، لوگ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی شوق سے کھاتے تھے، لیکن یہاں پر کام شروع کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر آہستہ آہستہ اپنے خاندان کو پالنے کی خاطر میں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ میں اب ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں پر میں چھوٹی سی مٹھائی کی دکان بنا سکوں۔ اس گاؤں میں دو چار دکانیں اور بھی تھیں جو اس راستے کی طرف تھیں جو سیدھا قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ یہ راستہ کافی کٹھن اور دشوار تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ یہاں اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو میں نے بھی اسی جگہ پر اپنی دکان بنانے کا سوچا، اور یوں اس دکان کو تعمیر کرنے لگا اور کچی مٹی سے ہی اپنی دکان بنائی تھی۔ فی الحال میرے پاس اتنے روپے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی بڑی دکان بنا سکتا۔ یہ الگ بات تھی کہ جس دن میں نے اپنی دکان کی تعمیر شروع کی، اس دن ایک آدمی آ کر کہنے لگا، بھائی صاحب، اس گاؤں میں آپ نئے ہیں، لیکن میں بہت پرانا ہوں، میں شروع سے ہی اس گاؤں میں رہتا آ رہا ہوں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سب لوگوں کو بھی منع کیا تھا کہ یہاں پر یہ اپنی دکان تعمیر نہ کریں، کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو یہاں کے لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ اب میں حیران ہوا تھا، پھر اس آدمی سے کہنے لگا، ایسی کیا بات ہے بھائی صاحب، کھل کر بتائیے۔ تو وہ کہنے لگا، دراصل یہ راستہ جنات کا راستہ ہے، یہاں سے اکثر وہ گزرتے ہیں، اور قبرستان کے آئین پیچھے جنات کی بستی ہے۔ ہم سالوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں، نہ صرف اکثر رات کو ہم نے انہیں یہاں گھومتے پھرتے دیکھا ہے، بلکہ باقاعدہ ان کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ اب آپ میری بات سنجیدگی سے سنیں اور اس پر غور کریں۔
मेरी बात माने तो यहाँ दुकान बनाने का इरादा तर्क कर दें। मैं उससे कहने लगा कि भाई साहब, यहाँ दुकान बनाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि दो चार दुकानें हैं। अगर यहाँ इन दुकान पर ग्राहक आएंगे तो मेरी मिठाई की दुकान पर भी जरूर लोग आना शुरू हो जाएंगे। यूं मुझे भी तो अपना घर चलाना है। आप फिक्र ना करें। जब जिन्नात देखेंगे कि इंसान यहाँ आकर आबाद हो गए हैं तो वो खुद ही इस रास्ते को छोड़ देंगे। मैंने ये बात मजाकन कही थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये आदमी सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम इस गांव में नए हैं, जबकि वो पहले से ही आबाद थे। अल्लाह का नाम लेकर मैंने अपने काम का आगाज कर दिया था, क्योंकि 6 बच्चों के साथ अपना घर चलाना आसान नहीं था। और मैं जो इंडिया के शहर पटना में मिठाई बनाने में बहुत मशहूर था, मेरे हाथ की मिठाइयाँ जायकेदार भी बहुत थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे शदीद मायूसी तारी थी। फिर भी मैंने हिम्मत की और सबसे पहले जलेबी बनाने का आगाज किया और इस कच्ची बस्ती में बनाई गई दुकान पर जाकर बेचने लगा। गांव के लोग वहां से गुजरते रहते थे। ये गांव अच्छा खासा बड़ा था और फसादात के बाद तो लोगों ने काफी हद तक इस गांव में रिहाइश इख्तियार कर ली थी, क्योंकि दूसरे शहरों की निस्बत ये शहर महफूज था और यहाँ पर ज्यादा कत्लो गारत गरी भी नहीं की गई थी। 4 दिन इस जगह पर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था। किसी ने भी मिठाई नहीं खरीदी सिवाय एक दो लोगों के। मैं शदीद मायूस हो गया था। बच्चे खैर खैरियत से पाकिस्तान आ गए थे। मेरे लिए यही बहुत था। उन्हें पालना तो मैं बहुत आसान समझ रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि एक और कठिन जिंदगी से मेरा वास्ता पड़ने वाला है। उस दिन मैं मायूस होकर खड़ा था जब एक शख्स मेरे पास से गुजरा। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, आप एक हलवाई हैं, बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। वो तो मिठाई देखकर ही रह गया था। लेकिन एक मेरी बात माने, यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर एक हलवाई की पुरानी दुकान है, जो एक हिंदू हलवाई था। वो अब यहाँ से चला गया है, लेकिन उसकी दुकान खाली है। वो हलवाई मिठाइयाँ बेचकर रातों रात अमीर हो गया था। मुझे लगता है कि आप भी वहीं पर अपना काम करें, देखना आपके भी हालात बदल जाएंगे। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया। फिर उसकी बात की तस्दीक करने के लिए उसके साथ उसी दुकान के पास चला गया। मैं हैरान भी हुआ, क्योंकि दूर दूर तक किसी इंसान का यहाँ आना जाना नहीं था। ऐसे में हलवाई की ये पुरानी दुकान इस जगह पर देखकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा था। मेरी शक्ल पर हैरत देखकर वो कहने लगा, ये एक राज की बात है। बहुत जल्द आपको वो राज भी पता चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर मिठाइयाँ फरोख्त करें। मुझे यकीन है कि आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। वो ना जाने किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसकी बात मानकर मैंने उसी दुकान को हलवाई की दुकान बनाने का सोचा था। मैं रात भर जाग जाग कर मेहनत करता, जलेबियां बनाता और दूसरी मिठाइयां भी, और उस वीराने में जाकर रख देता। भला वहां मुझसे किसने मिठाइयां खरीदनी थी। मगरिब के वक्त मैं दुकान बंद करके घर वापस आ जाता। दिन रात परेशान रहने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे गुर्बत ने हमारे घर पर डेरे जमा लिए हों। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी खाने की आस में बैठे रहते कि अब्बा पैसे लेकर आएगा तो हम भी घर में खाना खाएंगे। मेरी बीवी बच्चे भी मेरे साथ मेहनत कर रहे थे। यूं धीरे धीरे जो भी बचा कुचा सरमाया था सारा उस दुकान पर लग गया, लेकिन मुझे सिवाय मायूसी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। मैं एक दिन उदास चेहरा लिए दुकान पर बैठा था। जैसे ही मगरिब की अजान होने लगी तो दुकान बंद करने का सोचा। अभी उठा ही था कि अचानक वही आदमी मुझसे मिठाई खरीदने आ गया। वो तो मामूली सी मिठाई खरीदता था, लेकिन लगता था कि उसका कोई घर बार नहीं है। मुझे मिठाई की दुकान बंद करते देखकर कहने लगा, अरे भाई साहब, क्या हो गया है आपको? जैसे जैसे शाम होती है मिठाई बेचने का वक्त हो जाता है और आप मिठाई की दुकान अभी बंद कर रहे हैं। हैरत की बात है, वो चमकती आंखों से मुझे देख रहा था। मैं उसकी बात का मतलब न समझ सका। फिर मेरा हैरान चेहरा देखकर वो कहने लगा, मैं सही कह रहा हूं, आज आप रात 1 बजे तक दुकान खोलकर बैठना, फिर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। ये कहकर वो जिस तरफ से आया था उसी तरफ खामोशी से चला गया। मैं दूर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। इतनी रात तक बैठना यहाँ आसान भी नहीं था। एक तो दूसरी तरफ खौफनाक जंगल था, तो दूसरी तरफ वीरानी ही वीरानी थी, और ज्यादा आबादी ना होने की वजह से अक्सर जगह सुनसान रहती थी। अब मैं घबरा गया। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था कि मैं रात को 1 बजे तक दुकान खोलकर बैठूं। भले ही मैं बाहर से एक मजबूत इंसान था, लेकिन अंदर से एक डरपोक किस्म का आदमी था। फिर भी
اس کی بات مان کر آج رات میں نے دکان پر 1 بجے تک بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 11 بجے دھیرے دھیرے مجھ پر خوف طاری ہونے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی گھر چلا جاؤں، لیکن اس آدمی کی بات مان کر میں آج دکان 1 بجے تک کھول کر رکھنا چاہتا تھا۔ پھر 12 بجے تک مجھے نیند نے ستایا تو بیٹھنا مشکل ہو گیا اور دکان بند کر کے میں گھر چلا آیا۔ لیکن دوسرے دن جیسے ہی جا کر دکان کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری دکان میں ایک بھی مٹھائی نہیں تھی، سارے تھال خالی پڑے تھے۔ اب میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا، مجھ غریب کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور ساری مٹھائیاں بھی کوئی چور کھا گیا تھا، یہ شاید اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب میں کس سے سوال کرتا، کیونکہ آس پاس تو کوئی دکان بھی نہیں تھی۔ ہاں، بھولے بھٹکے کوئی مسافر یہاں سے گزرتا تو وہ مٹھائی خرید لیتا تھا۔ شدید مایوسی طاری تھی، بار بار خیال آتا کہ بیوی بچوں کو جا کر کیا جواب دوں گا، وہ تو پیسوں کی آس میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ پھر سارے تھال جمع کرنے لگا۔ اچانک ہی میری نظر ایک تھال پر پڑی جس کے اوپر رومال ڈھکا ہوا تھا۔ میں یہ رومال اٹھا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے نیچے کیا ہے، لیکن اچانک ہی ایک آدمی آ گیا۔ وہ مجھ سے مٹھائی لینے آیا تھا، لیکن میری پریشان شکل دیکھ کر کہنے لگا، ارے بھائی صاحب، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ آج ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ رات کو میں دکان پر تالا لگا کر گیا اور صبح آ کر دیکھا تو پوری دکان خالی پڑی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازداری سے کہنے لگا، ارے یہ دکان تو شروع سے ہی آسیبی ہے، اس جگہ پر کچھ جناتی معاملات ہیں۔ ویسے جو ہندو حلوائی یہاں کام کرتا تھا اس کا تو بہت فائدہ تھا، وہ تو پیسوں میں کھیلتا تھا۔ لگتا ہے آپ کی قسمت بھی چمکنے والی ہے، ضرور جو ساری مٹھائیاں لے کر گئے ہیں وہ آپ کو خوش کرنے والے ہیں۔ میں اس آدمی کی بات نہ سمجھ پایا تھا، لیکن وہ خوف زدہ سا وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں نے دکان بند کی اور گھر چلایا۔ بیوی سے کہنے لگا کہ غضب ہو گیا، ساری دکان کی مٹھائیاں نہ جانے کون لے گیا، سارے تھال خالی پڑے تھے۔ میری بیوی سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ارے جس نے بھی یہ چوری کی ہے اسے اللہ ہی پوچھے گا، آپ محنت جاری رکھیں، محنت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی جان بچ گئی، ورنہ ان فسادات میں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے بچھڑ گئے، کچھ کے ماں باپ بچھڑ گئے۔ ہمارا خاندان مکمل ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ میری بیوی پھر سے مجھے جینے کی امید دے رہی تھی۔ اس کی بات مانتے ہوئے ایک بار پھر سے میں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر مٹھائیاں تیار کی اور مٹھائیوں کے بڑے بڑے تھال دکان پر رکھ دیے۔ میری بیوی کے پاس کانوں کے چند بندے ہی بچے تھے، انہیں ہی بیچ کر میں نے یہ مٹھائیوں کا سارا سامان خریدا تھا۔ آج پھر دکان پر بیٹھا تو ایک دو مسافروں نے مٹھائی خریدی۔ ان پیسوں کو میں نے کسی قیمتی خزانے کی طرح سنبھال لیا تھا۔ جانتا تھا اس وقت ایک ایک روپیہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ پھر دوسرے دن میں 9 بجے تک دکان پر بیٹھا رہا۔ اس دن میں نے اچھی طرح رومال مٹھائیوں پر ڈھانکے اور خود دکان بند کر کے چلا گیا۔ لیکن اگلی صبح جیسے ہی دکان پر گیا تو قیامت میری منتظر تھی، کیونکہ میری پوری دکان خالی پڑی تھی، سارے مٹھائیوں کے تھال، جس میں ایک جلیبی کا ٹکڑا بھی باقی نہ رہا۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خوب چلاؤں، احتجاج کروں کہ آخر میرے ساتھ ظلم کرنے والا یہ کون ہو سکتا ہے، کہ یہ کوئی اس گاؤں کا آدمی ہی شرارت کر رہا ہو جو جان بوجھ کر مجھے پریشان کرنا چاہتا ہو تاکہ میں یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں اور وہ اس دکان کو ہتھیا لیں، کیونکہ یہ دکان مجھے ایسے ہی مل گئی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ اس دکان میں مٹھائی بیچنے سے میرے حالات بدل جائیں گے، لیکن یہ کیا، الٹا میرا نقصان ہو رہا تھا۔ اب احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کافی دیر تک سر پکڑے دکان پر بیٹھا رہا، پھر شام کو ہی گھر گیا تھا۔ بیوی کو کیا جواب دیتا؟ بیوی بچوں کے چہرے پر مایوسی دیکھنے کی میری ہمت نہیں تھی۔ جو چند پیسے کمائے تھے وہی بیوی کے ہاتھ پر رکھے اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن اچانک ہی ذہن میں ایک سوال آیا، ایک بار پھر سے مجھے مٹھائیاں بنانی چاہیے، لیکن اس بار ان چوروں کو پکڑوں گا، میری مٹھائیاں چرانے آتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں مضبوط ارادے لے کر اٹھا۔ پڑوس میں رہنے والے ایک مسلمان بھائی سے میں نے چند پیسے قرض کے طور پر لیے اور انہی سے مٹھائیاں بنانے لگا۔ بیوی کہنے لگی، کیا پھر سے نقصان ہو گیا ہے؟ بیوی نے میری پریشانی میرے چہرے سے پڑھ لی تھی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے مٹھائیاں بناتا رہا۔ اب میرا مٹھائیاں بیچنے کا مقصد اس چور کو پکڑنا تھا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ میری مٹھائیاں کیوں چوری کر رہا ہے۔
यही सोचकर मैंने थोड़ी सी मिकदार में मिठाइयाँ बनाई और उन्हें ले जाकर दुकान में रखे हुए थालों में रख दिया और खुद थोड़ी देर तक वहां बैठा रहा। फिर मगरिब से पहले ही दुकान बंद करके वहां एक जगह पर छुप गया। एक दरख्त के पीछे छुपा बैठा था जिसके आसपास झाड़ियां भी थी। किसी को भी मेरा वजूद नजर नहीं आ सकता था। यूं बैठे बैठे मुझे कई घंटे हो गए। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक ही बच्चों के हंसने की आवाजें आई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकान का ताला तोड़ने वाले वो छोटे बच्चे थे जो तादाद में कहीं ज्यादा थे। अब मैं हैरत से दंग रह गया था। तो ये इन बच्चों का काम है। गुस्से से मेरी हालत बुरी हो गई थी। लम्हे भर में वो दुकान के अंदर गए। अब तो मैंने सोच लिया कि इन बच्चों को मैं दुकान के अंदर बंद कर दूंगा और सारे गांव वालों को जमा करके लाऊंगा। आखिर ये इतनी शरारती बच्चे किसके हैं? यही सोचकर मैंने दुकान को बाहर से बंद कर दिया और फिर अपनी बीवी के पास गया। गुस्से से उसे कहने लगा, मैंने आज चोर पकड़ लिया है। वो इस गांव में रहने वाले लोगों के बच्चे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। बीवी हैरत से कहने लगी, अरे इस गांव के लोग तो बड़े ही शरीफ और मासूम हैं और उनके बच्चे तो दरवाजे से झांकते भी नहीं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में तो उन फसादात का खौफ भरा हुआ है। वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। इतने शैतान बच्चे इस गांव के तो नहीं हो सकते। मेरी बीवी कहने लगी, मामला उठाने से पहले या फिर किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें उन बच्चों से पूछना चाहिए कि वो कहाँ से आते हैं, उनके माँ बाप कहाँ रहते हैं। अब मैं अपनी बीवी के मशवरे पर अमल करते हुए उसके साथ अपनी दुकान की तरफ जा रहा था जहां मैंने उन बच्चों को बंद किया था। लेकिन जैसे ही मैंने दुकान खोली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि दुकान के अंदर कोई भी नहीं था। दुकान के बंद दरवाजे के पीछे से वो सारे बच्चे गायब हो चुके थे और मैं सर पकड़े खड़ा था। मेरी बीवी गुस्से से देखते हुए कहने लगी, कहाँ हैं बच्चे? ऐसे ही हुजूम जमा करके ला रहे थे। कितनी शर्मिंदगी होती, वो बच्चे तो यहाँ है ही नहीं। मैं हैरान था कि दुकान के अंदर तो कोई सुराग भी नहीं था जहां से वो बच्चे गायब हो जाते। तो आखिर इतने शैतान बच्चे दुकान के अंदर से गायब कैसे हो गए थे? मेरे चेहरे पर मायूसी देखकर मेरी बीवी कहने लगी, अब परेशान मत हो, कल से इस दुकान का काम बंद कर देना। मुझे लगता है कि हमें शहर जाकर रहना चाहिए, वहीं पर हमारा गुजारा होगा। इस गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ना तो कोई काम है और ना ही ये दुकान चल रही है। वो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। फिर मेरी बीवी जल्दी जल्दी दुकान के सारे खाली थाल जमा करने लगी। तभी कोने में रखे हुए एक थाल पर उसकी नजर पड़ी जिस पर लाल रंग का रुमाल ढका हुआ था। जैसे ही उसने वो रुमाल उठाया तो अचानक उसके मुंह से चीख निकली थी। मैंने पलटकर अपनी बीवी को देखा और हैरान रह गया। तभी उसने उंगली से उस थाल की तरफ इशारा किया जिसकी तरफ देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। चमकते हुए हीरे, जवाहरात और सोने के जेवरात उस थाल के अंदर भरे हुए थे। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देख रहे थे, शायद एक दूसरे को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मेरी बीवी कहने लगी, इतना सारा खजाना कहाँ से आया? ये कोई जादू हो गया है क्या? उसकी सांसें फूली हुई थी, शायद खुशी ही ऐसी थी। अब मैं उस खजाने को छू कर देख रहा था कि असली है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। फिर मेरी बीवी सरगोशी करते हुए कहने लगी, मुझे कुछ मामला अजीब सा लग रहा है। रोजाना मिठाई का गायब होना और इस थाल के अंदर इतने सारे खजाने की मौजूदगी। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये कोई असेवी मामला ना हो। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ था। उस आदमी ने भी तो मुझे यही कहा था कि वो हिंदू हलवाई पैसों में खेलता था, क्योंकि उसकी दुकान पर मिठाई लेने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात होते थे। तो क्या हर रात वो जिन्नात के बच्चे मिठाई लेने आते थे? यकीनन वो इंसानों के बच्चे नहीं थे। अगर वो इंसान होते तो अभी तक दुकान के अंदर कैद होते। अब जैसे मुझे हर बात की समझ आ गई थी। फिर मेरी बीवी डरते डरते कहने लगी, न जाने इस खजाने पर हमारा हक है भी या नहीं। मुझे तो इसे छूते हुए भी डर लग रहा है। मैं उससे कहने लगा, ये राज किसी को भी ना बताना, ये हम दोनों के बीच में ही रहेगा। लेकिन मैं खुद उन जिन्नात से पूछूंगा कि आखिर ये खजाना उनका रखा हुआ है या फिर कहीं और से आया है। वो सारा खजाना समेट कर मैंने एक पोटली में बांधा और उसे अपने घर ले आए थे। मेरी बीवी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। खुश तो मैं भी बहुत था, लेकिन मेरे चेहरे पर तफक्कुर था। मैं सोचने लगा कि भला मामूली से मिठाई के बदले में कोई हमें इतनी सारी दौलत कैसे दे सकता है। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन मैंने और मेरी बीवी ने और भी ज्यादा मिठाई बनाई और सारे थाल भर दिए।
اب ایک بار پھر سے میں نے وہ سارے تھال دکان پر سجا دیے تھے، لیکن آج کی رات میں کہیں بھی جانے والا نہیں تھا۔ میں اسی دکان پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے والا تھا۔ وہ مخلوق جو میرے جانے کے بعد اس دکان پر آتی تھی مٹھائی لینے، اور بدلے میں تھال میں وہ خزانہ چھوڑ جاتی تھی، یہ بات ہی انوکھی اور دلچسپ بات تھی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ مجھے ان سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آ کر میرے روبرو بات کریں۔ میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا پتا وہ میری موجودگی کی وجہ سے آج رات آئے ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میں کچھ پریشان ہو رہا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ آج بھی ضرور آئیں گے۔ اسی آس پر میں دکان کھول کر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ رات کا 1 بج گیا۔ سناٹا اور خوفناک جانوروں کی بولنے کی آوازیں میری ہمت اور حوصلہ توڑ رہی تھیں، لیکن مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں جس کا انتظار کر رہا تھا، میں ان سے بات کیے بنا یہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی میری دکان کھلی، وہ بچے جو بہت تعداد میں اس جنگل سے آئے تھے وہ میری دکان میں گھس گئے۔ اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے مل کر شور کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے مٹھائی کھانا شروع کی۔ میری آنکھیں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگے، اچانک میں ان کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور پلک جھپکتے ہی میرے سامنے سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کر رہا تھا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ وہ انسان کے بچے نہیں بلکہ کوئی غیر فطری مخلوق تھی جو مجھے دیکھتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ انہوں نے پل بھر میں سارے مٹھائی کے تھال خالی کر دیے تھے۔ میں ان سے بات بھی نہ کر سکا اور وہ میرے سامنے سے غائب بھی ہو گئے۔ میں بڑا مایوس ہوا تھا، پلٹ کر باہر آنے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی سامنے سے چلتا ہوا نظر آیا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ میں نے آج تک اتنے لمبے قد کا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا حلیہ، اس کی عجیب و غریب کپڑے، چمکتی ہوئی کالی سیاہ آنکھیں جن کی سفیدی کافی خوفناک تھی، وہ میری دکان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اب میں اسے آتے دیکھ کر جلدی سے چپ گیا۔ پھر میں نے دیکھا اس نے ایک پوٹلی سے زیورات نکال کر اس تھال میں رکھ دیے اور خود وہاں سے جانے لگا۔ تبھی میں نے اسے آواز دی تو وہ ایک دم پلٹا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگا، معاف کیجیے گا، ہمارے بچے بہت شرارتی ہیں، آپ کا روزانہ نقصان کر دیتے ہیں، لیکن میں ان کا نقصان پورا کر دیتا ہوں۔ ان زیورات کی صورت میں اس نے اب اس سونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، لیکن آپ کون ہیں بھائی صاحب؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور پھر کہنے لگا، میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، میں ایک جنات ہوں اور یہ ہمارے بچے ہیں۔ یہاں سے بہت دور ہم جنات کی بستی ہے۔ اس بستی میں ہم آج سے نہیں پچھلے ہزاروں سالوں سے آباد ہیں، اور یہاں آس پاس جس گاؤں میں لوگ انسانوں کی صورت میں آباد ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہم وہاں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی بھی پریشان نہیں کرتا۔ لیکن مٹھائی کھانے کے شوقین ہم ہر جمعرات کو مٹھائیوں کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں، دکان والوں کو خوش بھی کرتے ہیں اور ہمارا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے قبیلے کے بچوں کو مٹھائی اس قدر پسند ہے کہ جب آس پاس انہوں نے یہ مٹھائی کی دکان دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا۔ اب روزانہ آپ کی دکان سے مٹھائی لینے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے شہنشاہ جنات کا کہنا ہے کہ کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں اس نقصان کی بھرپائی کرنے آتا ہوں۔ لیکن نہ جانے آپ اس خزانے کو اٹھاتے ہی نہیں تھے جس تھال میں خزانہ رکھ کر چلا جاتا تھا۔ اب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جنات میری مدد کرنے آتا تھا، بس میں ہی دیر سے سمجھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دراصل یہاں پر پہلے ایک اور آدمی مٹھائیاں بناتا تھا، لیکن اس کی مٹھائیاں بہت مزیدار ہوتی تھیں۔ وہ مختلف قسم کی طرح طرح کی لذیذ مٹھائیاں بناتا تھا کہ آپ کی مٹھائی بھی ذائقے دار ہے، لیکن آپ ایک ہی طرح کی مٹھائی بناتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم طرح طرح کی مٹھائیاں کھائیں۔ دراصل ہر جمعرات کو ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، تو اس میں ہم بہت بڑی تعداد میں مٹھائیاں خریدنے آتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہونا، اگر آپ بھی مٹھائیاں بیچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہی فروخت کریں، کیونکہ ہمارے جیسے مٹھائی کوئی بھی نہیں خرید سکے گا۔ اور ایسے مٹھائی بنائیں جیسے آپ سے پہلے وہ ہندو بھائی مٹھائی بناتا تھا، وہ تو ہمیں بہت اچھی طرح جانتا تھا، ہماری اس کے ساتھ بات چیت تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں بے یقینی سے اس جنات یہ باتیں سن رہا تھا۔ پھر میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، مجھے بھی بہت قسم کی مٹھائیاں بنانی آتی ہیں، لیکن میرے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے اس دیے ہوئے خزانے کو استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور پھر کہنے لگا، کیوں نہیں، یہ تو میں آپ ہی کے لیے رکھ کر جاتا تھا، اور بھی آپ کو بہت سے مال و دولت ملے گی۔
اگر آپ ہمارے شہنشاہ جنات کو ایسے ہی پیش کرتے رہے۔ دراصل ہمارے قبیلے کے بچے بہت معصوم ہیں، وہ جنات کے بچے ہیں، اس لیے کسی کی نہیں سنتے۔ اگر آپ انہیں ایسے ہی مٹھائیاں کھلاتے رہیں گے، خوش کرتے رہیں گے، تو ہم آپ کی ایسے ہی خفیہ مدد کرتے رہیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے جلدی جلدی سارا خزانہ اکٹھا کیا اور اسے لے کر بیوی کے پاس چلایا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو وہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوشی سے کہنے لگی کہ جس طرح ہم انڈیا میں خوشحال تھے اسی طرح یہاں پر بھی ہو جائیں گے، بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان جنات کو خوش کر دیں اور طرح طرح کی مٹھائیاں بنائیں جیسے انڈیا میں بناتے تھے۔ یہاں آ کر تو ہمارا کاروبار مندہ ہی پڑ گیا، اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کس کے لیے مٹھائیاں بناتے ہیں۔ ہم مختلف طرح کی رنگین مٹھائیاں بنانے لگے، ہمارے بچے بھی مدد کرتے، لیکن پھر ہمیں حیرت ہوتی جب وہ مٹھائیاں بھی کم پڑ جاتی۔ ان مٹھائیوں میں جلیبیاں، برفی، حلوہ، دال کا حلوہ، سوجی کا حلوہ اور غرض کے ایسی مٹھائی جو میں نے کبھی زندگی میں نہ بنائی تھی، وہ مٹھائیاں بھی بنانا سیکھ چکا تھا۔ روزانہ ڈھیروں خزانہ حاصل کر لیتا اور وہ مٹھائیاں ان جنات کو بیچ دیتا۔ دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں میرا چرچا ہونے لگا کہ کرم نواز حلوائی تو ایسے مٹھائی بناتا ہے کہ اس کی مٹھائیاں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں۔ گزرتے سالوں میں اس گاؤں کی آبادی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا، اور میری آمدنی بھی۔ یوں پائی پائی کو محتاج ہونے والا کرم نواز حلوائی ایک دم سے لکھپتی بن گیا تھا۔ اب میرے بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن ایک حلوائی کے بچے آخر حلوائی ہی بنتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں انہیں بھی اپنے ساتھ کام میں شامل کر لیتا، لیکن ابھی بھی مجھے دوسرے لوگوں کی ضرورت تھی۔ یوں میں گاؤں کے ان لوگوں کی مدد لینے لگا جو بے روزگار تھے، انہیں مناسب دہاڑی پر رکھ لیتا اور ان کی مدد سے مٹھائیاں بنا کر فروخت کرتا۔ دھیرے دھیرے اس جگہ پر جہاں وہ میری پرانی دکان تھی وہاں پر بھی آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گئی، اور پھر وہ علاقہ شہری علاقے میں شامل ہو گیا۔ یوں شہر کی مارکیٹ میں سب سے بڑی دکان میری تھی، اور سب سے مشہور بھی۔ اب لوگ مٹھائیاں خریدنے آتے، لیکن وہ مٹھائی کھا کر تعریف کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیکن میں تو یہ مٹھائی خاص طور پر ان کے لیے بنایا کرتا تھا جو ہر جمعرات کو مٹھائی لینے آتے تھے، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں۔ اتنی مٹھائی تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں خریدی تھی، اور ان مٹھائیوں کو بیچ کر میں اتنی ساری دولت حاصل کر لوں گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے میرے بچے جوان ہونے لگے، پھر میں نے ان کی شادیاں کی، لیکن یہ راز آج بھی چپکے سے میرے من میں چھپا ہوا تھا، اور میں نے کبھی بھی اس سے کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ لیکن میرا بڑا بیٹا جو میرے ساتھ کام میں شامل ہو چکا تھا، جبکہ تینوں چھوٹے بیٹے اس کام سے چڑھتے تھے، وہ کہنے لگے ابا ہمیں یہ حلوائی کا کام نہیں پسند، ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاریں گے۔ شادی کے بعد وہ اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے اور دوسرے شہر میں جا کر جا بسے، کوئی انجینئر بن گیا تو کوئی ڈاکٹر، لیکن میرا بڑا بیٹا میری طرح حلوائی ہی بنا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ اداس دکان پر بیٹھا تھا اور کہتا کہ شاید میں نے غلطی کی کہ میں ایک حلوائی بن گیا، حالانکہ زندگی کو بدلنے کا سب کو ہی حق ہوتا ہے، تو میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کوئی کام برا نہیں ہوتا، بس اسے سمجھنے والے کی غلطی ہوتی ہے، اس لیے تم بھی اس بات کو برا نہ سمجھو۔ حلوائی ایک مقدس پیشہ ہے، مٹھائیاں بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور اگر میں نے تمہیں وہ راز بتا دیا جو پچھلے 30 سالوں سے میرے سینے میں دفن ہے تو تم کہو گے کہ اس سے بہترین پیشہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پھر اس رات میں نے اپنی کہانی اسے سنائی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو پھر وہ کہنے لگا ابا کیا آج بھی ان جنات کا رابطہ آپ کے ساتھ ہے؟ کیا ابھی بھی وہ آپ کی دکان پر آتے ہیں؟ تو میں اسے مسکرا کر کہنے لگا میری دکان بہت پرانی ہے، اتنی پرانی کہ میں نے ان 30 سالوں میں کئی مرتبہ مرمت کروائی، کئی دفعہ اس کی نمود و نمائش پہ پیسہ لگایا، لیکن میں کبھی بھی اس دکان کو خالی نہیں کروں گا۔ یہ میری دکان پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہے۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہانی سنائی تو وہ بڑا حیران ہوا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہماری دکان پہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی خریداری کرنے آتے ہیں، بلکہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں سے بھی زیادہ کماتے ہیں، جو ڈاکٹر انجینئر بن کر بھی اتنا پیسہ نہیں کما پاتے۔ اب تمہیں بھی دولت حاصل کرنی ہے تو ایسے ہی بس دل لگا کر محنت کرتے رہنا، اور جو بھی تمہاری دکان پر آئے اس سے اچھے اخلاق سے بات کرنا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا تھا اور میرا بیٹا جوان، لیکن اب اس کے ہاں بھی ایک بچہ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔
آگے آنے والی نسل تک، لیکن نہ جانے میرے بیٹے کا بیٹا یہ کاروبار جاری رکھے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس کے دادا کی نشانی ہے تو وہ ضرور ایک حلوائی بنے گا۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا۔ دادا کی یہ کہانی میں نے ابو کی زبانی سنی تھی۔ ابو نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تھی۔ پھر مجھے اپنی زندگی کی کہانی بھی یاد ہے، جب میں میٹرک میں ٹاپ کرنا چاہتا تھا، اپنے چھوٹے چچا کی طرح ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے نمبر کم آئے۔ اس دن میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا تھا تو ابا تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جسے سن کر تم اپنی ساری مایوسی چھوڑ دو گے۔ پھر میں حیرت سے ابا کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر ابا نے مجھے دادا کی کہانی سنائی جو بہت ہی حیرت انگیز تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے بڑھاپے تک کی ان کی زندگی کا سفر بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ دادا مجھ سے بھی ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن اس وقت میں چھوٹا تھا۔ جب میری عمر 10 سال ہوئی تو اچانک انتقال کر گئے، لیکن ان کی موت پر ابا کتنے روئے تھے۔ پھر ابا کا کہنا تھا کہ تمہارے دادا کے جنازے میں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی آئے تھے ان کا جنازہ پڑھانے، کیونکہ ایک عرصے تک تمہارے دادا نے ان کی خدمت کی تھی، اپنی مٹھائیوں کے ذریعے انہیں خوش کیا کرتے تھے۔ اب وہ یہ بات میرے لیے بڑی ہی انوکھی تھی۔ پھر جب ابا مٹھائی تیار کر رہے ہوتے، کیونکہ اس شہر میں واحد ہماری دکان تھی جو مٹھائیوں کے لیے مشہور تھی، وہ اکیلے ہی مٹھائی بناتے تھے اور ابا کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ تھا۔ پھر میں بھی ابا کے ساتھ مل گیا، ان کے ساتھ مٹھائیاں بنانے لگا۔ اماں کہتی، تیرے وہ بڑے بڑے خواب کہاں گئے؟ تو ایک حلوائی نہیں بننا چاہتا تھا؟ تو میں اماں کو کہتا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہی انسان بنتا ہے۔ میں جس پیشے کو برا سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ میری قسمت بدل کر رکھ دے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے ابا کا سارا کام سیکھ لیا اور دکان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ آج چچا اور ابا کے دوسرے بھائی دوسرے شہروں میں رہتے تھے، لیکن وہ کس قدر پریشان تھے، لیکن میں نے ابا کے چہرے پر کبھی پریشانی نہیں دیکھی اور اپنے گھر میں خوشحالی کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی اور ہماری یہ دکان بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو گئی کہ آج ہماری کئی شاخیں مختلف شہروں میں قائم کی گئی تھیں اور ہماری ایک پہچان بن گئی تھی۔ لیکن آج بھی کبھی میں دکان پر اکیلا بیٹھا ہوتا تو مجھے دکان پر بیٹھے ہوئے ایک بچ آتا۔ جب میں دیکھتا کوئی پراسرار سا آدمی مٹھائیاں خریدنے آتا، اسے دیکھ کر دکان کے ملازم ڈر جاتے تھے، لیکن میں کبھی بھی انہیں دیکھ کر نہیں گھبراتا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں تول کر انہیں دیتا، مٹھائی لے کر وہ چلے جاتے، بدلے میں ایسی چیز دے کر جاتے جو میں اپنے پاس چھپا لیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے وہ چھوٹی سی صندوق کھول کر دکھائی جس میں ابا کا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ یہ دادا کے زمانے کا تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر ابا اماں نے رازداری سے بتایا کہ یہ خزانہ جنات کا ہے، نشانی کے طور پر آج بھی ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، ان کی شادیاں بھی کرنی تھیں۔ اماں کہنے لگی، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس خزانے کو بیچ دیں، لیکن یہ اس قدر خالص اور شاندار ہے کہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے ہیں۔ اس خزانے کو خود سے جدا کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ویسے بھی جب تک ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی ہم اس خزانے کو کہیں بھی استعمال نہیں کریں گے۔ چھوٹی بہنوں کی شادی بھی ہو گئی اور میں اپنے ابا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ گو کہ وہ پرانی دکان میں نے اپنے ایک ملازم کے حوالے کر دی تھی، وہی اسے سنبھال رہا تھا۔ لیکن ایک دن میرا جانا اسی گاؤں میں ہوا تو اس گاؤں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ ہندوؤں کے دور کا گاؤں تھا اور آج کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ ابا بھی میرے ساتھ ہی تھے، وہ بھی اپنی پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس پرانی دکان پر ہم دونوں باپ بیٹے چلے گئے۔ ملازم کہنے لگا، دکان تو بہت اچھی چل رہی ہے، بس زیادہ گاہک تو شام کو ہی آتے ہیں۔ ابا یہ سن کر مسکرا دیے۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گاہک کون ہوتے ہیں۔ پھر ابا مجھے ایک جگہ لے کر گئے اور سرگوشی سے کہنے لگے، وہ دیکھو دور وہ کھنڈر نما مکان نظر آ رہے ہیں، آج تک وہ ایسے ہی پڑے ہیں۔ 30 سال پہلے بھی یہ سب ایسے ہی تھا جب میں جوان تھا، اور میرے ابا مجھے یہ جگہ دکھانے کے لیے لائے تھے، اور آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس جگہ پر ہی جنات کی وہ بستی آباد تھی جو ہماری مٹھائی کی دکان سے مٹھائی خریدنے آتے تھے، اور ان کے بچے اتنے شرارتی تھے کہ وہ روزانہ دکان میں گھس کر ساری مٹھائیاں کھا جاتے تھے۔ بدلے میں ایک بڑا جنات ان مٹھائیوں کے پیسے تھالوں میں رکھ کر چلے جاتے تھے۔ کئی دن تک تو ابا کو اس بارے میں پتہ ہی نہ چلا تھا، لیکن جب پتہ چلا تو پل بھر میں ہی ان کی قسمت بدل گئی تھی۔ گو کہ یہ کہانی سننے میں بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن مجھے بہت اچھا لگا۔ میں کہنے لگا، ابا آج رات چھپ کر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سچ میں یہاں پر جنات آباد ہیں یا اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا کہنے لگے، اگر یہ سب دیکھنا ہے تو آج رات اس ملازم کے ساتھ دکان پر بیٹھو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یوں ابا کے کہنے پر میں اس دکان پر
بیٹھنے پر راضی ہو گیا، اور آج پہلی بار میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں اس جگہ پر بیٹھا تھا جہاں کی کہانی میں نے ابا کی زبانی سنی تھی۔ جو واقعات دادا کے ساتھ پیش آئے تھے، کیا وہ میرے ساتھ بھی پیش آئیں گے؟ یہ سوچ کر میں کچھ گھبرا رہا تھا، لیکن پھر اپنے آپ کو مضبوط تصور کرتے ہوئے میں اس دکان پر بیٹھا رہا، اور میں نے ملازم کو چھٹی دے دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب دور سے مجھے 2 آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سیدھے میری دکان پر آ کر رک گئے تھے، پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم کرم نواز کے پوتے ہو نا؟ میں یہ سن کر اچھل پڑا۔ وہ تو میرے لیے بالکل اجنبی تھے، شاید دادا کی مشابہت کی وجہ سے وہ مجھے پہچانتے تھے۔ پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا آدمی تھا کرم نواز! اس نے تو اپنی لذیذ مٹھائیوں کا ذائقہ ہمارے منہ کو ایسا لگایا کہ اس کے بعد ہمیں کوئی مٹھائی اچھی ہی نہ لگی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو لڑکا دکان پر بیٹھا ہے یہ بھی مٹھائی اچھی بناتا ہے، لیکن کرم نواز جیسی نہیں۔ تم اس کے پوتے ہو، ہم تمہارے ہاتھ کی مٹھائی کھانا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا میرے پورے وجود میں لرزش تھی، شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہی جنات ہے۔ تبھی میں کامتے لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی تیار کروں گا، بس آپ 2 دن کا انتظار کریں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، پھر سرگوشی میں کہنے لگے، واہ نوجوان، تم نے تو ہمیں خوش کر دیا، ہم ضرور وہ مٹھائی لینے آئیں گے، کیونکہ کرم نواز کی مٹھائی کا ذائقہ ہم آج تک نہیں بھولے۔ یہ کہہ کر وہ بنا مٹھائی لیے چلے گئے، اور میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے ابھی بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر جب میں نے ابا کو یہ ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گئے، پھر کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے تو ہم آج ہی ان کے لیے مٹھائی بناتے ہیں، چلو دونوں باپ بیٹے مل کر مٹھائیاں تیار کرتے ہیں۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اللہ کا نام لیا اور مٹھائیاں بنانا شروع کر دی، رنگ برنگی لذیذ مٹھائیاں۔ ملازم کہنے لگا، سیٹھ آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ جو دادا کے ہاتھ کا ذائقہ تھا وہی ہماری مٹھائی میں بھی آ جائے۔ گو کہ ابا بہت ہی لذیذ مٹھائی بناتے تھے، لیکن میں بھی ان کے جیسے ہی مٹھائی بنانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں پوری محنت کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مٹھائیوں کی شاندار مہک پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی، اور پھر سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سب کہنے لگے، ارے واہ، لگتا ہے کہ آج تو کوئی خاص دن ہے جو اتنی تعداد میں مٹھائیاں بن رہی ہیں۔ ابا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ ساری مٹھائیاں تیار ہو گئیں تو ہم نے ملازموں کو چھٹی دی اور وہ ساری مٹھائی دکان پر رکھ دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مٹھائی لینے ضرور آئیں گے۔ ابھی رات کے 12 ہی بجے تھے جب وہ دونوں آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھیلے تھے۔ پھر انہوں نے ساری مٹھائی پیک کرنے کو کہا، اور پھر مٹھائی کھا کر کہنے لگے، سچ میں ہی یہ مٹھائی بڑی لذیذ ہے، ہمارا شہنشاہ یہ مٹھائی کھا کر بہت خوش ہوگا۔ ویسے بھی آج ہمارے قبیلے میں جشن ہے۔ وہ بڑے پراسرار لہجے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ میرے کان ان کی باتوں پر ہی لگے تھے۔ پھر وہ مٹھائیاں لے کر چلے گئے، لیکن جاتے جاتے ایک تھال میں چند سکے ڈال کر گئے تھے۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنی ساری مٹھائیوں کے بدلے یہ سکے کیوں دے کر گئے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں ان کی چمک دیکھی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ سکے سونے کے تھے، اور مجھے جنات کے سکے ملے تھے جنہیں دیکھنے کا برسوں سے شوق تھا۔ وہ شوق بھی پورا ہو گیا، اور ان کا خزانہ حاصل کرنے کا بھی۔ ابا اور دادا کی طرح میں بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے خوشی خوشی ابا کو وہ سکے دکھائے تو وہ بھی حیران رہ گئے، کہنے لگے، ارے واہ، یہ جنات تم پر بھی مہربان ہو گئے، اب لگتا ہے تم بھی کبھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہو گے۔ ایسے ہی انہیں خوش کرتے رہو۔ یوں ہر مہینے میں ایک دفعہ میں ضرور اپنی اس پرانی دکان پر آتا اور اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں بنا کر اس جنات کو خوش کرتا تھا، کیونکہ انہیں دادا کے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائیاں پسند تھیں۔ اور جو بھی ہو، پہلے وہ ذائقہ ابا کے ہاتھ میں آیا اور اب میرے ہاتھ میں تھا۔ جب بھی عید تہوار ہوتے تو لوگوں کا ایک ہجوم ہماری دکان پر ہوتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو کسی دوسری مخلوق کا ہجوم ہماری دکان پر ہوتا ہے، اور وہ بڑے شوق سے ہمارے دکان سے مٹھائیاں خریدتے ہیں۔ تو ہم امیر سے امیر ہوتے چلے گئے، اور آج حالات بہت مختلف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ابا کے پیشے کو اپنانے کا سوچا تھا، اور مجھے آج اپنے اس فیصلے پر فخر تھا۔ کبھی کبھار ملازم ڈر جاتے تھے اور مجھے کہتے کہ سیٹھ صاحب، راتوں کو بڑے عجیب و غریب لوگ مٹھائیاں خریدنے آتے ہیں، کبھی کبھی تو ان کے عکس شیشے میں دکھائی ہی نہیں دیتے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتا اور کہتا، ایسی مخلوق کو دیکھ کر کبھی بھی کچھ مت کہنا، اور جب وہ مٹھائی لینے آئے تو خاموشی سے انہیں مٹھائی تول کر دے دینا، اسی میں عافیت ہے۔ وہ بھی سمجھ جاتے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھار بڑی دلچسپی سے مٹھائیاں بناتا ہوں تو میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو مجھے بے اختیار اپنی یاد آ جاتی ہے۔ میں بھی ایسے ہی ابا کو مٹھائیاں بناتے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن میرے چھوٹے سے بیٹے نے اپنے ہاتھ سے مٹھائی بنائی تو مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔
میں نے اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چوما۔ میں جان گیا کہ اس کے ہاتھ میں بھی وہی ذائقہ آ گیا ہے جو نسل در نسل ہمارے ہاتھوں میں منتقل ہوا تھا۔ کیا پتا بڑا ہو کر میرا بیٹا بھی ایک حلوائی بن جائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔